السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہم لوگ آپ کو جڑواں شہروں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے متعلق ضرور آگاہ کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجیے۔ ناظرین، کمشنر راولپنڈی نور الامین مینگل صاحب جو کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر آئے تھے، ان کی جگہ پر اب کمشنر جو راولپنڈی کا عہدہ ہے اس پر جو شخصیت آئی ہے اس کے بارے میں ہم آج آپ کو کچھ تھوڑا سا ضرور بتائیں گے۔ ثاقب منان صاحب ایک بہت اچھے افسر ہیں۔ جس طرح نور الامین مینگل صاحب نے یہ چارج چھوڑا تو اس کے بعد ثاقب منان صاحب جب اس سیٹ پر آئے ہیں ایز اے کمشنر راولپنڈی تو ایک ہوپ سی جاگی ہے۔ ثاقب منان صاحب اس سے پہلے بہت سارے عہدوں پر فائز رہے ہیں، جس میں ان کا جو قابل ذکر عہدہ ہے وہ فیصل آباد کے کمشنر تھے۔ وہاں پر انہوں نے اپنی ڈیوٹی بہت احسن طریقے سے سر انجام دی ہے۔ اب ہم اگر بات کریں کہ کمشنر صاحب جو کہ نئے کمشنر راولپنڈی آئے ہیں ثاقب منان صاحب، تو ان کو کن کن چیلنجز کا یہاں پر سامنا ہوگا۔ دیکھیں، کوئی بھی آفیسر جب چارج لیتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ان کو کن کن چیلنجز کا یہاں سامنا ہو سکتا ہے۔ تو خیر، آفیسر اپنی ڈیوٹی کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جو ہماری رائے ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے، چونکہ یہاں پر ایک جو درینہ مسئلہ ہے جو کمشنر صاحب کو فیس کرنا ہے وہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ جو کہ تعطل کا شکار ہے۔ جو ناگزیر وجوہات ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، افتتاح ہونے کے باوجود، کانٹریکٹ ملنے کے باوجود رنگ روڈ تاحال شروع نہیں کی جا سکی۔ پچھلے جو کمشنر راولپنڈی تھے نور الامین مینگل صاحب، انہوں نے باقاعدہ ان جگہوں کا بھی دورہ کیا، وہاں پر جا کر دیکھا جہاں سے یہ رنگ روڈ شروع ہونا تھا، لیکن پھر حکومتیں بدل گئی اور کچھ اختیارات، چونکہ یہ ہمارا المیہ رہا ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ کوئی چینج ہوتی ہے تو جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں جو منصوبے چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کی ترقی نہ کرنے کا، جو میری رائے ہے، کیونکہ اگر آپ بیرونی ممالک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لوگ، شخصیات ضرور بدلتی ہیں سیٹوں سے، لیکن جو بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو کسی طرح بھی، کیونکہ وہ ٹوٹلی عوام کی مفادات کے لیے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کسی طرح بھی افیکٹ نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ان سیاستدانوں نے ادارے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بانٹ دیا ہے، کوئی کسی پارٹی کا فالوور ہے تو کوئی کسی پارٹی کا فالوور ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ ایک چیز ہے۔ اب واپس ہم آتے ہیں ثاقب منان صاحب کی طرف۔ تو ثاقب منان صاحب کی جو زندگی ہے، انہوں نے کچھ ان کے انٹرویوز ہیں جو ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں، تو اس میں یہی لگتا ہے کہ ایجوکیشن کے معاملے میں بھلے ان کے پیرنٹس نے ان کو سپورٹ کی ہے، لیکن کافی جگہ پر وہ ایز اے سیلف میڈ بھی نظر آتے ہیں، چونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان جب اسٹرگل کر کے اس جگہ تک پہنچتا ہے تو وہ سارے ایشوز ہیں ان کو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ثاقب منان صاحب نے خیر سول سروسز جب سے جوائن کی ہے تو اس میں ان کی زندگی جو ہے وہ کافی مشکلات میں نہیں کہوں گا، ان کی ڈیوٹی کافی ٹف رہی ہے۔ ان کے پاس جو عہدے رہے ہیں وہ سارے ہی قابل ذکر عہدے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ میڈیم چھوٹا ہے، پھر اس پر بات کریں گے، ہو سکتا ہے ہم ان کو انٹرویو بھی کریں۔ تو بہرحال ثاقب منان صاحب ایک بہت اچھا ایک اضافہ ہے راولپنڈی کے اندر، جن کے ہاتھ میں یہ باغ ڈورائی ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا چیلنجز کی، تو اس میں رنگ روڈ قابل ذکر ہے، اس کے بعد لئی ایکسپریس وے ہے، پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کچہری چوک ہے جو کہ بہت دیر سے التوا کا شکار ہے، پھر ڈیفنس چوک ہے، پھر اسی طرح ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نور الامین مینگل صاحب نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی تھی، وہ ہے راولپنڈی اسلام آباد۔ چونکہ اسلام آباد تو ان کی جورسڈکشن نہیں ہے، لیکن راولپنڈی کی بات بھی کریں تو کوئی لگ بھگ 450 کے قریب اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں
جو ہمارے نئے کمشنر صاحب ہیں ان کی توجہ کی منتظر ہیں، جہاں پر سادہ لو عوام کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے۔ بہت سارے نوٹسز بھی ان کو دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے سہولت کار اداروں کے اندر بیٹھے ہی سہولت کار ان تک اطلاعیں بھی پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ عدالتی جو ایک اسٹے آرڈر ہے اس کے اوپر یہ سادہ لو عوام نہ صرف لٹ رہی ہے بلکہ یہ دونوں ہاتھوں سے ملک کی خزانے کو بھی نقصان پہنچانے میں یہ اللیگل سوسائٹیاں بنانے والے مصروف عمل ہیں۔ تو یہ چیلنج بہت بڑا ہوگا نئے کمشنر راولپنڈی کے لیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں ثاقب منان صاحب اس پر خصوصی توجہ دیں گے، چونکہ اس میں میں ثاقب صاحب چونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں نے ان کے کچھ انٹرویوز دیکھے ہیں، تو اس میں وہ ہمیشہ توکل کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے اوپر تو ہر مسلمان کو بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن ایسی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی فیلنگ جب ایسی ہوتی ہے تو ان سے پھر بہت ساری امیدیں جڑ جاتی ہیں۔ تو ہم ثاقب منان صاحب جس طرح اللہ کی ہر چیز اللہ کی رضا پر خوش ہونے والے انسان ہیں، تو ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اس ایشو کو، جو یہ اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں یا یہاں پر جو رکے ہوئے تعطل کا شکار میگا پروجیکٹ ہیں، اس کے اوپر اپنی بھرپور توجہ دیں گے۔ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس پر تو ان کی ڈیوٹی ہوگی، لیکن یہ جو سارے ایشوز ان کا انتظار کر رہے ہیں اس پر وہ خصوصاً توجہ دیں گے اور راولپنڈی کی عوام کو خوش کریں گے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے افسران کی کہ وہ ملنسار ہوں، عوام کی رسائی ان تک آسان ہو۔ اس میں نور الامین مینگل صاحب نے کافی اچھا رول پلے کیا۔ ہم ثاقب منان صاحب سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے جو اپنی رسائی ہے اس کو آسان بنائیں گے، اور اتنا مشکل نہیں ہوگا ان سے ملنا، کیونکہ ان کی داد رسی کا حل صرف یہی اداروں میں بیٹھے افسران ہوتے ہیں۔ تو ہم ثاقب منان صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ راولپنڈی میں ایز اے کمشنر راولپنڈی یہاں پر تعینات ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ وہ سارے یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں پیش رہیں اور اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ تو اسی طرح کی نئی انفارمیٹیو ویڈیو ہم جو آپ کے لیے لاتے ہیں، بڑی محنت سے کلیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو لازمی اینڈ تک دیکھا کیجیے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔